شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد یہ خاص تسبیح جو مرد یا عورت پڑھ لے 1 کروڑ تو کچھ نہیں، انشاءاللہ 1 ارب بھی مانگے گا تو میرا رب اسے عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کے قرأت و تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ فجر کا قرآن، بے شک فجر کی نماز میں پڑھے جانے والا قرآن محسوس اور مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے، یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن بغور سمجھ کر پڑھا یا سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیوز و برکات متشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں، اور احادیث نبوی سے بھی نماز کی اہمیت اور فضیلت اور اس کی نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعات یعنی سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ اللہ کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام ناظرین کرام بندگی اور عبادت ہے، اور اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو، وہ اس طرح سے زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے اور ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اور اسلام اس بڑے عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، انہیں عرف عام میں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ تمرینات عبادت ہے۔ انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی پوری عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست ہے، اور ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حروف جلی میں موجود ہے، اور ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا جاتا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت ہی زیادہ زور اور ترک پر وعید موجود ہے۔ بفرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ تو ناظرین، اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی کیا اہمیت ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے، اس کی بجاوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقتہ نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی برکات سب سے نمایاں ہیں، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں محو استراحت ہوتی ہے، خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے، اور لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم اور گرم بستر چھوڑ کر اللہ کی اطاعت و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا ہی پرمشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا کام ہے، اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس اور شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے، اللہ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ اور قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق و مغرب، شمال و غروب کا قرۂ ارضی نہیں، بلکہ دنیا سے مراد یہ تمام کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت و ثروت، حکومت و وسطت مراد ہے۔ سوچئے، جب فجر کی 2 رکعت سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانوں کو اس کے سامنے ہیچ اور ماند بتایا جا رہا ہے، تو فجر کے فرض کا کیا عالم ہوگا۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی ناظرین، جو شخص فجر کی نماز کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور بخاری اور مسلم کی ہی ایک روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں یعنی فجر اور عصر ادا کر لیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عصر ادا کر لینے والے کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اور ایک اور روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے گا اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، اور جو عشاء اور فجر کی نمازیں باجماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی، غفلت، کوتاہی، کاہلی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، بقیہ 4 نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نمازی بہت ہی کم تعداد میں ہوتے ہیں، اور بدقسمتی سے یہی حال گھروں میں ہماری خواتین کی نماز فجر کا ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقیہ 4 نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ، اور موسم سرما میں صبح سردی کا عذر لنگ، لیکن ہمارا ہر بہانہ اور عذر نماز میں کوتاہی اور غفلت کے سلسلے میں اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ رہتا ہے کہ وہ روزی میں برکت نہیں ہے، گھروں میں برکت نہیں ہے، اور چاہے کتنا ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی کوئی بیماری تو کبھی کوئی تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو بھائیوں اور بہنوں ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی اور لاپرواہی کا شکار ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم اور فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق لے کر واپس چلا جاتا ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، اس فرمان نبوی میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے، اور دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت سوئے پڑے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں تو انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر اور عشاء کی نمازیں خیر اور برکات سے معمور ہیں، اور ان 2 نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں اور ثواب کے ذخائر اور رزق اور برکتوں کے خزانے جمع کرنے کا سبب ہے۔ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نمازوں کا ثواب یعنی اجر اور خیر و برکات معلوم ہو جائے تو وہ ان 2 نمازوں میں ضرور آئیں گے، چاہے کولوں کے بھل گھسیٹتے ہوئے کیوں نہ آنا پڑے۔ تو ناظرین، ہم میں سے اکثر نماز فجر خصوصاً اور دیگر نمازوں کو عموماً چھوڑ کر اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، محفل کی میلاد کی محافل کے انعقاد، لوح قرآنی کے تعویذ آویزہ کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس سے تو انکار نہیں کہ بلا شبہ ان تمام کارہائے خیر میں برکت کا عنصر موجود ہے، لیکن قرآن خوانی ہو، محفل میلاد ہو، لوح قرآنی کے نقش گھر میں آویزہ کرنا ہو، ان سے خیر و برکت کا ہونا بھی نماز کی ادائیگی سے مشروط ہے، اور ہر خیر اور برکت کے سوتے نماز سے ہی پھوٹتے ہیں۔ اللہ کی تمام نعمتوں، برکتوں اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ امر بھی انتہائی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ بقیہ 4 نمازوں میں بھی خیر و برکت نماز فجر کی ادائیگی سے ہی مشروط ہے، اور وہ اس لیے کہ خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی سے ہی ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں تمام اہل خانہ کی نماز فجر کی ادائیگی کے حوالے سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا جائزہ اور محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ التحریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ یعنی جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ فجر کی کوتاہی اور غفلت اور فجر کی نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمان کو خبیث اور منافق قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے آگ لگا کر جلا دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ
اور ناظرین، ہمارے نوجوان جو رات رات بھر موبائل پر یوٹیوب، گوگل، فیس بک، واٹس ایپ اور نہ جانے کن کن غلاظتوں میں غوطہ زن رہتے ہیں اور عین فجر کے وقت سو جاتے ہیں، انہیں ان وعیدوں اور تنبیہات سے عبرت اور سبق اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اور یہ بات ہر مسلمان کو ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ نماز فجر میں ناغہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صورت قبول نہیں ہے۔ یہ ایسی غلطی، کوتاہی، غفلت اور سستی پر مبنی گناہ ہے کہ اس پر جتنا لکھا اور بولا جائے وہ کم ہے۔ اور اسی طرح ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی فجر کی نماز کے بعد کرنے والا وظیفہ ہے، کیونکہ فجر کی نماز کی فضیلت اور برکات کے حوالے سے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جو میرے بھائی بہن دوست دولت کی کمی کی وجہ سے شدید پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ان بھائی بہنوں کو یہ سمجھیے کہ سینے کا خاص راز بتا رہا ہوں۔ آپ سب دل تھام کر بیٹھیے اور سنیے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ پاک کا انشاءاللہ ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ اچانک دولت کا طوفان آپ کی زندگی میں کہاں سے آ رہا ہے۔ آج کا میرا وظیفہ ایک خاص وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور اس کو صرف ایک بار نماز فجر کے بعد آپ نے پڑھ لینا ہے۔ آپ کے پاس جو دولت کی کمی ہے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ ایک ایسی تسبیح ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو یہ تو سبھی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی پلک جھپکتے سنور جاتی ہیں، اس کے بگڑے کام غیب سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت اور شفقت نازل فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کی فہرست میں شمار کر لیتا ہے، اور پھر اس بندے کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے۔ اگر رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا ڈھیروں رزق اور دولت اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کرتا ہے۔ اگر کسی بھی دن اس تسبیح کو کر سکتے ہیں، آپ میں وہ خاص وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے لاکھوں کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا رب لاکھوں کروڑوں روپے عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب کی ذات خوش ہو جائے اس کا ذکر اللہ فرشتوں سے کرتا ہے، اسے نام لے کر پکارتا ہے اور پھر حکم جاری کرتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ میرے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، اس کا ہر مقصد پورا کر دو، یہ جو کچھ بھی مانگتا ہے اسے فوراً عطا کر دو، میرے غیبی خزانے سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ اب جب رب کی ذات آپ کو دینے کے لیے تیار ہے تو پھر ناظرین آپ لوگ کیوں انکار کرتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ میں خاص ویڈیو میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سی بہنیں اور بیٹیاں ایسی بھی موجود ہوں گی کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، وہ بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں یا پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، نوکری تو ہے لیکن وہ پسند نہیں کرتے اور من پسند نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، پریشان ہیں کہ قرض سے کیسے نجات پائیں، میاں بیوی تو ہیں لیکن ان میں محبت کی کمی ہے، یا پھر کسی دوسرے سے تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اگر بے اولاد ہیں اور اولاد چاہیے، یا پھر اولاد تو ہے لیکن نافرمان ہے، نافرمان شوہر ہے، غرض آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ یہ وظیفہ صرف ایک بار کیجئے۔ انشاءاللہ آپ جس مقصد کو بھی ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ کریں گے، میرا رب اس مقصد کو انشاءاللہ ایک دن میں پورا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ادائیگی کے اعتبار سے تو زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری اور رحمان کے نزدیک انتہائی محبوب ہیں۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تجھے اللہ رب العزت کے پسندیدہ کلام کے بارے میں مطلع نہ کروں؟
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کلام کے بارے میں مجھے ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ کا پسندیدہ کلام سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا کہ سب سے افضل کلام کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلام جسے اللہ نے اپنے ملائکہ اور بندوں کے لیے خاص کر لیا، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اور حضرت ابو علامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے لیے رات میں عبادت کرنا دشوار ہو، یا جو اپنا مال خرچ کرنے میں گرانی محسوس کرتا ہو، اور جو دشمن سے برسر پیکار ہونے سے ڈرتا ہو، وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کثرت سے پڑھا کرے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ رب العزت کو سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ جب رب کی ذات خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے اپنے لیے رحمتیں، بخششیں، مغفرت اور ڈھیروں رزق مانگ لیا جائے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش قسمت ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو انشاءاللہ ایک دن کے اندر اسے مل جائے گا۔ آئیے، جو لوگ اپنے گھروں سے بے برکتی، بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے گھر کے بگڑے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، جو معاشرے میں اچھا مقام چاہتے ہیں، دوستوں، رشتہ داروں، خاندان، عزیزوں اور پوری برادری میں سر اٹھا کر جینا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کر لیں۔ یہ تصفیہ آپ کی زندگی کے راستے میں آنے والی تمام مشکلات، تمام دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتا ہے۔ آپ نے اس وظیفے میں رب کے صفاتی نام پڑھنے ہیں، اور ناظرین، یہ وظیفہ زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ یہ عمل انتہائی آسان اور سادہ سا ہے۔ آپ نے بس کامل یقین کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے یہ صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ کار آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے نماز فجر ادا کر لیں، اور فجر کی نماز میں پہلے 2 سنتیں ادا کی جاتی ہیں، اس کے بعد 2 فرض پڑھے جاتے ہیں۔ پہلے آپ خشوع اور خضوع کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر لیں۔ اگر مرد یہ وظیفہ کریں تو وہ باجماعت نماز ادا کرے، اور اس کے بعد آپ نے جہاں پر بھی 2 فرض ادا کیے ہیں وہیں پر بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور درود پاک پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں۔ اس کے بعد 33 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا مجیدو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ ہی سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے 33 مرتبہ اللہ کا دوسرا صفاتی نام یا لطیفو پڑھنا ہے، اور یاد رکھیے کہ یا لطیفو اس کو بھی اچھی طرح 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 33 مرتبہ یا ودودو کا ورد کرنا ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ یا مقتدرو پڑھنا ہے، اور یا مقتدرو آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے انشاءاللہ وہ جلد ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی عمل کریں گے انشاءاللہ مالا مال ہو جائیں گے، اور آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ اور ناظرین، یہ سارے اعمال کرنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ آپ یہ ایک تسبیح میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، انشاءاللہ میرا رب آپ سے راضی ہو جائے گا، اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے پاس کہاں کہاں سے دولت اور رزق آ رہی ہے۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں میرے لیے جزاک اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔